إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع اپنی اہمیت کو آپ کے سامنے خود رکھ رہا ہے۔ یہ موضوع رکھنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح، ایمانوں کی تربیت اور یقین کو پختہ کرنا ہے، نہ کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا اور کسی دوسرے کو برا کہنا، کیونکہ اس دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر دل کے رازوں سے اللہ واقف ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھائی سے جان بوجھ کے، کسی بہن سے جان بوجھ کے، شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی گستاخی وہ لازم آتی ہے، تو اس کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سمجھنے کی بجائے، حق بات کو لینے اور اپنانے کی بجائے ہٹ دھرمی اور تعصب نے جگہ لے لی ہے، اور سوچ کے پیمانے بدل گئے ہیں، فکر کے مقاییس چینج ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تدبر، اس کے مقادیر بدل گئے ہیں، نگاہوں کے زاویے بدل چکے ہیں، اور فطرت جو تھی شاید وہ تبدیل ہو کر کے رہ گئی ہے۔ ہمارے ملک میں کوے کو مور اور مور کو کوا کہا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں دن کو رات اور رات کو دن کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہا جا رہا ہے۔ جو مطیع فرما بردار اور متبع ہے اسے گستاخ گنا جا رہا ہے، اور جس سے دن رات گستاخیاں سرزد ہو رہی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں نافرمان اڑیل اور ڈھیٹ ٹھہرا ہے، اس کے گلے میں عاشق رسول کا ہار ڈال دیا گیا۔ تو بھائیو، یہ معیار ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے اور اس میں بہتری لانی ہے۔ کیا ہمارا حال یہ تو نہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جائے اور جواب یہ دیا جائے کہ یہ آیت ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہو رہا، میں اور آپ اس زمرے میں تو نہیں آتے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھا جاتا ہو اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہو کہ اس کا راوی غیر فقیہ ہے، یا یہ روایت میرے امام اور میرے مذہب کے مطابق نہیں؟ ہماری حالت کہیں ایسی تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کیا جا رہا ہو اور میرا جواب یہ ہو کہ ہاں، میرے امام کا طریقہ چونکہ ایسا نہیں اس لیے میں اسے نہیں لوں گا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ان کو بیان کیا جا رہا ہو اور جواب یہ ملے کہ مجھے یہ اچھے ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہوں گے، نحن مقلدو ابی حنیفہ یجب علینا تقلیدو، کہ ہم نے تو امام ابو حنیفہ کا دامن تھاما ہے، وہاں پر ہمیں یہ بات نہیں ملتی، لہذا ہم اس کو نہیں لینے والے۔ تو حضرات، یہ دیکھنے کی چیز ہے اور قابل غور چیز ہے کہ اس طرح کے حالات اگر ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا اور ان کا یہ قول پورا ہو جانا چاہیے۔
فرماتے ہیں لوگوں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے لگ رہا ہے تمہاری روش دیکھ کے، مجھے محسوس ہو رہا ہے تمہاری حالت دیکھ کے، اور میں اس وقت فیل کر رہا ہوں تمہاری کیفیت اور انداز کو دیکھ کے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو قریب ہے کہ عرش والی ذات آسمان سے پتھروں کو برسا دے۔ کیوں؟ اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ایسے ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسے ہے، آپ کا قول، آپ کا کردار ایسے ہے۔ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، اور تم جواب میں مجھے یہ بات کہتے ہو کہ ابو بکر کا قول ایسے ہے اور عمر کا قول ایسے ہے رضی اللہ عنہما۔ توجہ کیجئے حضرات، پیغمبر کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی سب سے مقدس ہستی سیدنا ابو بکر صدیق کا قول اگر آقا کے قول کے مقابلے میں لایا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی حبر الامہ سیدنا ابن عباس، انہیں خدشہ ہو کہ آسمان والا آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے گا، تو آج پیغمبر کے مقابلے میں امتی کا قول اور رسول دو جہاں کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے کسی امام کا قول، خواہ وہ جتنا مرضی بڑا کیوں نہیں، میرے خیال میں آج زیادہ ڈرنے کا مقام ہے کہ آسمان سے پتھر اور پھر زمین کی حرکت اور زلزلے، یہ سونامی اور مسلمانوں کے اندر اور باہر کی کیفیت جو کچھ ہو رہی ہے، شاید یہ کہیں اس کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، آپ رہتے ہیں، وہاں گستاخی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کو آواز دے، بیٹی جواب نہ دے، ماں اسے گستاخ کہتی ہے۔ باپ بیٹے کو بلائے، بیٹا جواب نہ دے، باپ اس کو جو ہے الو کا پٹھا کہہ لیتا ہے۔ بڑا چھوٹے کو پکارے، وہ نہ آئے تو دور پھٹے منہ تک کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بادشاہ رعایا کو بلائے، جواب نہ آئے، توہین محسوس ہوتی ہے۔ عدالت کسی کو کال کرے اور وہ اس کے مقابلے میں رویہ درست نہ رکھے، توہین عدالت کا کیس چلتا ہے۔ اور آقا غلام کو بلائے، وہ لبیک نہ کہے تو نافرمان کہلاتا ہے۔ مخدوم خادم کو بلائے، جواب نہ دے تو ایسی صورت میں بھی یہ شخص جو ہے بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مالک نوکر کو بلائے اور وہ جواب نہ دے، اس کو گالیاں پڑتی ہیں۔ سینئر جونیئر کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ استاد شاگرد کو بلائے اور وہ لبیک نہ کہے، بے ادب کہلاتا ہے۔ یارو، یہ گجرانوالہ کو کیا ہو گیا ہے کہ یہاں ان کو ان کا خالق بلائے اور ایک امتی ہونے کے ناطے سے ان کا پیغمبر بلائے، آوازیں دے دے کر کے تھک جائے، لیکن گجرانوالہ کے امتی آپ کی آواز پہ، آپ کی صدا اور ندا پہ لبیک نہ کہیں تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ یہ پھر بھی عاشق رسول، یہ پھر بھی محب رسول ٹھہرے گا؟ آج کی یہ ملاقات انشاءاللہ میرے بھائیوں، ہم چھوٹی سی ہسٹری کے ساتھ 25 ایسی علامتیں قرآن کی زبان سے بیان کرنے والے ہیں کہ جس میں گستاخ رسول کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کو گستاخی کے زمرے میں گنا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر 25 ادب اگر اللہ نے ٹائم دیا اور ٹائم میں برکت رکھی تو انشاءاللہ 25 آداب جو ہمارے ذمے ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ آئیں چھوٹی سی ہسٹری کو لیں۔ پیغمبر دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ سورۃ الحجر ہے، 15ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے لوگوں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، ہم نے جس بھی پیغمبر کو ان کے پاس بھیجا ہے، ان لوگوں کے پاس جو بھی نبی آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں نے اس پیغمبر سے استہزاء کی ہے، ٹھٹھا کیا ہے، مذاق کیا ہے، گستاخیاں کی ہیں۔ اور پھر میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، محبوب یہ تیری گستاخیاں کرنے والے، یہ نافرمانیاں کرنے والے، ان کو دیکھ، ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہم نے جس بستی میں بھی پیغمبر کو بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا،
تو وہاں کے انعام یافتہ اور ڈگری ہولڈرز اور ان پہ جن پہ اللہ کی نعمتیں تھی، ان گستاخوں کے اماموں نے یہ بولا تھا انا وجدنا آباءنا علی امہ، لوگوں اس کی بات مت سننا، ہمارے ماں باپ کا رویہ اور ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ اور، اس کی باتیں کچھ اور ہی ہیں، یہ کوئی نیا دین مذہب لے کے آیا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم تو مانیں گے اپنے باپ دادا کی۔ یہاں پیغمبر کی بات کے مقابلے میں اپنا کلچر پیش کرنا اور نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی تہذیب پیش کرنا اور رسول کی بات کے مقابلے میں آباء و اجداد کا طریقہ پیش کرنا اللہ رب العزت کے ہاں یہ قابل مذمت کہہ رہا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں، نقشہ کھینچا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان لوگوں کو آواز دے کے بلایا گیا اور کہا گیا تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، لوگوں آؤ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنو، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہنے لگے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت صرف کافی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جس پہ میرے باپ فوت ہوئے، جو گھر میں کام میری ماں کرتی آئی، جو ہمارے آباء و اجداد کا رواج اور رسم تھا، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگر علم کو دیکھا جائے تو بے شک ان کے والدین جاہل، ولا یہتدون، اور اگر ہدایت کو دیکھا جائے تو گمراہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے جس بستی میں بھی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، الا قال مترفوها، وہاں کے گستاخوں کے اماموں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو تم لے کر کے آئے ہو ہم اس کو اپنانے والے نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی رعایا کو بھی اپنانے نہیں دیا ہے۔ حضرات، اس مختصر تاریخ کے بعد آئیں قاعدہ سنیں ادب کا اور گستاخی کے حوالے سے۔ پہلا قاعدہ یاد کر لیجئے کہ نبی کی ذات کے مقابلے میں، نوٹ کیجئے، پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح کسی اور کی ذات کو لانا، پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں کسی اور کی ذات کو لانا، مقابلے میں پیش کرنا، یہ گستاخی اور توہین ہے۔ بالکل اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول مقبول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لانا، یہ بھی گستاخی ہے۔ اس بات کو میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ آئیں پھر مقابلہ اس پیغمبر کا، مقابلہ اس ذات اور ہستی کا کہ جس جیسی ہستی اللہ نے اس کائنات میں بنائی ہی نہیں ہے۔ پیغمبر بنائے لیکن اس پیغمبر کا مقابلہ نہیں۔ اللہ نے محبوب چنے لیکن اس محبوب جیسا محبوب نہیں۔ آئیں دیکھیں، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسائی کو مسلمان کیسے کریں گے کہ ہمارا پیغمبر غیب کی خبر نہیں جانتا، وہ کل کا نہیں جانتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، ہم عیسائی کو مسلمان کیسے کریں گے؟ میرے بھائی اس طرح سے کریں گے کہ اگر وہ اس وقت معجزہ لے کے آئے کہ میرا پیغمبر یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، میرا پیغمبر یہ جو ہے کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، ہاں ہم کہیں گے کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے، سورہ بقرہ کو اٹھا کے دیکھو، 3 جگہ کے اوپر جو ہے اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا جو انداز بتایا ہے ہمارے سامنے ہے۔ مردوں کا اس طرح سے مرنے کے بعد زندہ ہونا تو روٹین کی بات ہے۔ ہم کہیں گے بھائی آ، لے کے آ، اس طرح کی زندگی لے کے آ کہ روڑ ہوں، پتھر ہوں، نباتات جمادات ہیں، بولنے کے قابل نہیں، منہ نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اور اس میں دل اور نفس و جان کا پورا جو ہے اللہ نے ڈھانچہ نہیں رکھا ہے، لیکن مٹھی کے اندر روڑ بول کے کلمہ پڑھ دیں تو اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ہم مرعوب نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے اور وہ یہودی ہے، ہم اسے دعوت دیں تو مسلمان ہو جا، کوئی اعتراض کرے کہ وہ کیسے ہوگا، اس کے پیغمبر کا عصا پتھروں کو پھاڑ کے پانی نکال دیتا ہے، ہم کہیں گے گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر پتھر پہ چوٹ پڑے وہ سزا دیتا ہے، پتھر پہ کچھ مارا جائے وہ پھٹ جاتا ہے، پتھروں سے پانی جاری ہوا کرتے ہیں، چشمے نکلا کرتے ہیں، دریا بہا کرتے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ جب
5 انگلیاں 5 نہریں بن جائیں، اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دیکھیے عصا پتھر پہ پڑا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یارو مزہ تب ہے ہزاروں میل کا فاصلہ ہو، صرف انگلی کا اشارہ ہو، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم ایسا سے کم طریق کا شکار نہیں، ہم وہ تعارف کرواتے ہیں جو اللہ نے کروایا اپنی طرف سے، من گھڑت تعارف، اسے ادب کے زمرے میں شمار نہیں کرتے کہ ہم اللہ کا شریک بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عالم الغیب بنا دے، اللہ کے عرش پہ بٹھا دے، یہی آپ کا ادب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، گستاخی میں جا کے ادب کرنے والے نہیں، اور گستاخی کو اپنا کے دلیل بنانے والے نہیں، جو تعارف اللہ کی کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کا کروایا ہے، ہمیں وہی کافی ہے۔ اگر کوئی اور اٹھے گا کہے گا میرا نبی ہواؤں میں اڑتا ہے، میرا پیغمبر جنوں پہ سب کچھ رکھتا ہے طاقت، ہم کہیں گے ہواؤں میں اڑنا روٹین کی بات ہے، میں بھی اڑتا ہوں، عام لوگ بھی اڑتے ہیں، فلائٹیں چلتی ہیں، کنکڑ طیارے بن گئے ہیں، یہ PIA بھی اڑ رہا ہے، باقی ایئر لائنز بھی اڑ رہی ہیں، لوگ اڑے جا رہے ہیں۔ اب یہ روٹین میٹر ہو گیا۔ مزہ تب ہے کہ کوئی طیارہ نہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، رات کے چند لمحوں کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس طرح کے منظر کھنچ جائیں، اور پھر 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم کے نظارے کروا کے اگر کسی ذات کو واپس لایا جاتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات، یہ ہمارا اہل حدیث کا ایمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، کہ پوری دنیا کے اندر جس طرح رب کی ذات الوہیت، ربوبیت اور اپنے اسماء اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں، اسی طرح اس کائنات میں مخلوق کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ نہیں۔ جس طرح عرش والے الہ کی بات پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ بھی اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا فرد نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ کی ذات، اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کسی فرد کو کھڑا کرے گا، مرزے کو لے کے آئے گا، اسود انسی کو لے کے آئے گا، کسی گستاخ رسول کو لے کے آئے گا، کسی مدعی نبوت کو لے کے آئے گا، تو تب بھی غلط۔ اگر پیغمبر کی بات کے مقابلے میں وہ کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کی بات کو بھی لے کے آئے گا، کعبہ کے رب کی قسم، میں نہیں کہہ رہا، رب کے قرآن کا وعدہ کہہ رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کو پڑھ کے دیکھیے تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر اپنی بات کو چلا ڈالے۔ جب پیغمبروں کو اجازت نہیں علیہم الصلاۃ والسلام، پھر کسی امتی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی امتی کی بات کو پیغمبر کی بات کے مقابلے میں لے کے آئے۔ آئے رب کا قرآن دیکھیں، ایک شخص ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، چہرہ چمکتا دمکتا ہے، لوگوں نے کنیت ابو لہب ڈال دی ہے کہ چمکتے چہرے والا، اور یہ مکے میں رہتا ہے، حرم کی سرزمین کا باسی ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، حاجیوں کا خدمت گزار ہے، اور نبی کی ذات سے پیار کرنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ملتی ہے، لوگوں کو یہ پتا ہے، مشہور کیا گیا کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لونڈیاں آزاد ایسے نہیں ہو جاتی، محبت، پیار اور شفقت تھی، لیکن آقا کی ذات سے محبت یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کی بات کو نہ مانا جائے، آپ کی بات کو ویلیو نہ دی جائے، اسے اتھارٹی نہ سمجھا جائے، تو پھر یہ ذات سے محبت بیکار جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن پڑھیے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، وہ لوگوں، یہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو کے رہ گئے۔ صرف دونوں ہاتھ نہیں، یہ کیوں رب نے کہا تھا؟ یہ اس بات کا مقابلہ ہے کہ یہ نبی کی ذات سے پیار کرنے والا فاران کی چوٹی پہ جب پیغمبر نے بات پیش کی، اللہ کی وہی پیش کی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، کہ لا الہ، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ نبی کی ذات کو ماننے والا نبی کی بات کو اس وقت اس نے مانا نہیں تھا۔ کیا کہا تھا؟ تبًا لک سائر الیوم، اور محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ دن آنے سے پہلے تو مٹ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے بلایا تھا، اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا،
پیغمبر کی بات کو رد کیا. آسمان سے رب نے نہیں دیکھا میرے نبی کا چچا ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ مطلبی ہے، یہ قریشی ہے، میرے بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہے، حاجیوں کا خدمت گزار ہے، طواف کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، اتنا خوبصورت ہے. آسمان سے رب نے قرآن بنا کے اتار دیا. میرے پیغمبر کی ذات سے محبت کرنے والا اگر ان کی بات سے محبت نہیں کرے گا، اس طرح کے گستاخ کے لیے یہ جملے ہیں. کیا جملے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب. مقابلہ کیجیے رب کے قرآن کا، بنائیے کوئی اور صورت، نہیں بن پائے گی. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پیغمبر کی ذات کی خوشی میں جتنا مال لگایا، جتنی خوشیاں منائی. اور بھائیو سنو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب آج ہمیں سبق دے رہا ہے کہ تو کمکمے لگا لے، تو لائٹیں جلا لے، تو جھنڈیاں بنا لے، روپیہ پیسہ لگا لے اور اس کو زمین پہ بچھا دے، پیسوں کے اوپر چل کر کے خوشیاں منا، آقا کی ذات سے پیار اور محبت کر. لیکن اگر پیغمبر کی بات سے محبت نہیں، اس کو ویلیو نہیں دی گئی، تو رب کے قرآن کی اسی اگلی آیت کو سن، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب. رب نے نہیں دیکھا کہ میرے پیغمبر کے چچا کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لوگ بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں یہ قرآن پڑھیں گے، میں انہیں حرف حرف پہ 10 نیکیاں دوں گا. جو یہ کہے گا کہ جس نے نبی کا چچا ہونے کے باوجود پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، ہاشمی ہونے کے باوجود آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی، گستاخی کی ہے، سیصلی نارن ذات لہب. ہم شعلوں والی آگ کے اندر اس کو نہ ڈالیں تو ہمارا نام بھی رب نہیں ہے. بتائیے لوگوں کو، جھانکیے گریبانوں میں، سمجھیے حضرات، یہ جذبات کا موقع نہیں. لوگوں کے جذبات سے کھیلنا آسان، لیکن حقائق کی تہ میں اترنا مشکل ہوتا ہے. آئیں پھر سب سے پہلے پیغمبر کی گستاخی کے حوالے سے پہلی گستاخی نوٹ کیجئے. گستاخ رسول کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کے بھیجا ہے، ودین الحق، اور حق والا دین دے کے بھیجا ہے. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دنیا کے تمام ادیان کے اوپر پیغمبر اس دین کو غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ مشرک جو ہے یہ اس کو برا محسوس کریں. ہاں سنیے، رب کے قرآن کا معنی، مفہوم، دلیل یہ نکلی کہ جو پیغمبر کے دین کے علاوہ ہدایت کسی اور طریقے میں سمجھتا ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے علاوہ حق کسی اور چیز کو سمجھتا ہے، جو پیغمبر کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کو حق سمجھتا ہے اور پھر اس کو معاشرے میں غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پیغمبر کے دین کو، نبی کے طریقے کو، آقا کی نماز کو، آقا کے قیام کو، آقا کے رکوع کو، آقا کے سجدے کو، آقا کی زندگی کو، آقا کے شب و روز کو غالب نہیں کرتا، یہ گستاخ ہے. میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے. اب اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا ہوگا. میری زندگی کے 30 40 50 60 70 80 سال سید الکونین شفیع المذنبین، یہ ان کے دین اور شریعت نظام اور طریقے کو غالب کرنے میں گزرا یا کسی امتی کے طریقے کو مقابلے میں کھڑا کر کے اس کی پشت پناہی اور اس کو غالب کرنے میں گزرا؟ انصاف آپ پہ ٹھہرا، ترازو آپ کے ہاتھ میں. گستاخی نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر پیغمبر کی عزت اللہ اس میں سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کو دنیا میں بھیج دیں، دنیا والے سب کو چھوڑ کے اس ایک کے دامن کو پکڑ کے اس کے مطیع فرما بردار بن کے اس کے پیچھے چل دیں، تو میرے بھائیوں، جو پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ کے، آقا کی اتباع کو چھوڑ کے، اللہ کی خواہش کو چھوڑ کے، نبی کی اس عزت کو چھوڑ کے، اس حوصلہ افزائی کو چھوڑ کے کسی امتی کی تقلید کرتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے. اس علامت کو نوٹ کیا جائے. نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. محبوب، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بھیجا ہے، لیکن حق دے کے، نہ حق نہیں. تو پھر سنیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زبانی کلامی تو کوئی شخص کہے کہ پیغمبر حق پر ہے، نبی بشیر ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے، پیغمبر نذیر ہے، یہ جہنم سے ڈراتے ہیں، لیکن پھر
زبانی کلامی جو بولا ہوا ہے اپنی پریکٹیکلی لائف میں اس کو حق نہیں سمجھے تو یہ گستاخی ہے. اس گستاخی سے بھی ہمیں باز آنا ہوگا. نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. محبوب ہم نے آپ کو للناس لوگوں کے لیے پیغمبر بنایا ہے. لوگوں کے لیے جو آدمی خود کو لوگوں کی لسٹ میں سمجھتا ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کا دامن تھامتا ہے تو یہ انسانیت کے دائرے میں ہی سے نکل چکا. یہ انسانیت کے دائرے میں ہوتا پیغمبر کو رسول مانتا, ان کی شریعت کو لیتا, ان کے نظام کو لیتا, اس میں فخر محسوس کرتا, امتی بن کے زندگی گزارتا, نہ کہ ایک امتی کی غلامی میں اور اس کی بیڑیاں پہن کر کے اپنی زندگی کو گزار دیتا. حضرات نمبر 5 اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے اپنے آپ کو رحمان ہیں, ہم رحیم ہیں, آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اب جو شخص محبوب کے سایہ رحمت کے ہوتے ہوئے کسی دیگر کے آستانے کو یا آشیانے کو ڈھونڈتا ہے اور اس میں رحم اور رحمت محسوس کرتا ہے تو یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. حضرات اسی طرح اللہ نے کہا نمبر 6 کے جو ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور اس کے بعد کہا وداعیا الی اللہ, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا. اب میرا سوال یہ ہے, رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف دعوت, پیغمبر کا مشن رب کی طرف دعوت. اب جو شخص پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کے کسی اور کی دعوت کو, پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو, پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو اس کو بڑھاتا ہے, پیش کرتا ہے, دعوت دیتا ہے اور اس میں دعوت و تبلیغ میں سرگرم رکن بنتا ہے, بے شک جتنا مرضی کر لے اللہ کے قرآن کی نظر میں یہ گستاخی ہے. اور اسی طرح فرمایا اللہ کہتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا, ہم نے اس دنیا کے لیے آسمان کا سورج کھڑا کر دیا لیکن ان کے دین ایمان اور آخرت کے لیے ہم نے سورج بنایا ہے چمکتا ہوا, آپ کو چراغ بنایا ہے آپ کو. اس لیے پیغمبر کے چراغ کے ہوتے ہوئے اور اس چمکتے دمکتے سورج رسالت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کسی امام کی موم بتیاں اور لالٹینیں جلاتا ہے تو رب کا قرآن اسے گستاخ سمجھتا ہے. حضرات اسی طرح نمبر 8 پہ یہ چیز ہم نے ذکر کی. نمبر 9 پہ چلیے, جو شخص تنازع کے وقت دنیا میں جھگڑا ہو جاتا ہے, تنازع ہو جاتے ہیں, بھائیو ذرا جاگ کر کے بات سننے والی ہے, جھگڑے اور لڑائیاں ہو جاتے ہیں, تنازع ہو جاتے ہیں, لیکن باادب کون جو تنازع کے وقت اللہ کا حکم مان کے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے, رب کے پاس لے جائے. بے ادب کون کہ جو اس فیصلے کو کسی اور کے حوالے کر دے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لوگوں تم میں اگر کہیں جھگڑا ہو جائے, پھڈا فساد ہو جائے, کہیں تنازع کھڑا ہو جائے, تم نے محاکمہ کس طرف کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. جو گیا اللہ اور اس کے رسول کے پاس با ادب ٹھہرا, جو گیا کسی اور طرف رب کے قرآن کی زبان میں گستاخ ٹھہرا. بھائیو 10ویں نشانی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, کہ جب ان کو بلایا جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول نے جو اتارا ہے اس طرف, گستاخ اور بے ادب کون ہوگا؟ با ادب کون ہوگا؟ با ادب وہ جو آ گیا جس نے لبیک کہا اور بات کو سن لیا, سمینا و اطانا کہا اور اس چیز کو تسلیم کر لیا. بے ادب کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, یہ منافق یہ گستاخ جو ہے یہ پھر تیرے قریب نہیں پھٹکے گا, اس کا دل گھبراتا ہے تیرے پاس آنے سے. 11ویں نشانی اللہ فرماتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, کہ یہ نبی کا نافرمان جو ہے گستاخ ہوتا ہے. ومن یشاقق الرسول, میرے بھائیوں میں اور آپ سوچیں پیغمبر نے کتنے حکم دیے, ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رد کیے, آقا کی سیرت کتنی مرتبہ سامنے آئی, ہم نے اس سیرت کو کتنی مرتبہ ٹھکرایا, آقا کی صورت کتنی مرتبہ آئینے میں سامنے آئی, ہم نے کتنی مرتبہ اس کو رد کیا, اور صحابہ کرام کا طریقہ انداز اور مشن ہمارے سامنے کس طرح نمایاں ہو کے آیا کہ کس طرح سمینا و اطانا کہہ رہے ہیں, کس طرح آمنا و صدقنا کہہ رہے ہیں. جو پیغمبر
پیغمبر کر رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جو محبوب کہہ رہے ہیں وہ کہے جا رہے ہیں، جو آقا بولتے ہیں وہ بولے جا رہے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اگر یہ نصیب نہیں ہے، اللہ کا قرآن اس بدبخت کو جو ہے بے ادب سمجھتا ہے، اور یہاں بے ادب کی سزا اللہ یہ بتاتے ہیں، نولیہ ما تولا، ہم اس کی زندگی کا ٹائی راڈ کھول دیتے ہیں، زندگی کی گاڑی کا ٹائی راڈ کھول دیتے ہیں۔ جس طرح گاڑی کا ٹائی راڈ کھل جائے، پل پہ ہے، موٹر وے پہ ہے، پہاڑی سلسلے میں ہے، کنٹرول میں نہیں، دائیں جائے بائیں جائے، بائیں گئی تو پہاڑ سے ٹکرائی، دائیں گئی تو کھائی میں گر گئی، پھر اس کی مرضی یہ کہیں ٹکرا جائے، کہیں گر جائے، گڑوں میں گرے، ہاں اللہ کہتے ہیں گرائیں گے کہاں، وَنُصْلِهِ جہنم، یہ ٹائی راڈ کھلنے کا نتیجہ ہے جو اس کو جہنم لے جائے گا اس گستاخی کی وجہ سے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ حضرات 12ویں گستاخی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم آپ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک پہنچائیے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر کی ڈیوٹی اور ان کا مشن کیا ہے میرے بھائیوں، کہ جو اللہ نے اتارا اس کی تبلیغ کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن سے ہٹ کے، اللہ کی کتاب سے ہٹ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ہٹ کے، اللہ کی شریعت سے ہٹ کے، اور پیغمبر دو جہاں کے طریقے اور انداز سے ہٹ کے، عمل سے ہٹ کے، قول سے ہٹ کے، فعل سے ہٹ کے، تقریر سے ہٹ کے، آپ کی سیرت سے ہٹ کے، صورت سے ہٹ کے کسی اور کی تبلیغ کرتا ہے تو بے ادب اور گستاخ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ حضرات 13ویں بے ادبی اور گستاخی، اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیغمبر اعلان کر دیجئے پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں میں ان انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اب پیغمبر نے اعلان کیا، یہ ایک جھمکٹا اکٹھا ہو گیا، جو بھی انسان ہے وہ پیغمبر کا امتی ہے، خاتم النبیین کو ماننے والا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کا اقرار کرنے والا ہے۔ لیکن جو شخص محمد الرسول اللہ کہہ کے آقا کے ہوتے ہوئے پھر کسی امتی کے ہاتھ میں ہاتھ دھرتا ہے، جا کے دامن پکڑتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، اس کا مطیع بنتا ہے، اس کا مقلد ٹھہرتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ انسانوں کی جمعیت میں وہ اکٹھا ہونا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کے قرآن کی نظر میں گستاخی ٹھہری۔ نمبر 14 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں میں آواز دے رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول جب تم کو آواز دیں، بلائیں، لبیک کہنا، جواب دینا۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ اسی طرف بلائیں گے جو تمہاری زندگی کا سبب ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اللہ نے کہا، آواز دی، پیغمبر نے بلایا، اللہ نے کہا یا ایھا الناس، رب نے کہا یا ایھا الانسان، اللہ نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا، رب دو جہاں نے پکارا، کل عبادی الذین آمنوا، اور پیغمبر دو جہاں بلاتے رہے، او میرے امتی، او میرے امتی، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، لیکن اس کو یہ آوازیں کانوں پہ نہ ٹھہری اور جو نری کی، لبیک نہ کہا، ہاں احرام باندھا، عمرے کے لیے نکلا، لبیک لبیک کرتا گیا، زبان سے لبیک کے کیا کرنے کہ جب اس کا عمل ایک ایک فعل وہ پیغمبر دو جہاں اور اللہ کے طریقے اور شریعت کے مطابق نہیں، اس نے وہاں بھی کسی امام کی جو ہے تقلید کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو میرے بھائیو یہ گستاخ ہے، اسے اپنی گستاخی سے باز آنا چاہیے۔ نمبر 15 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو۔ کیا مانا؟ جو اللہ نے امانت دی ہے اس کو سنبھال کے رکھو، جو پیغمبر نے امانت دی ہے اس کی قدر کیجئے۔ اب لا الہ الا اللہ کی امانت، محمد الرسول اللہ کی امانت، اب دیکھیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ہم نے اس امانت میں کیا خیانت کی؟ اللہ کے مقابلے میں لوگ کھڑے کر دیے، اللہ کے مقابلے میں جبے کبے کھڑے کر دیے، رب کے مقابلے میں آستانے کھڑے کر دیے، خالق کے مقابلے میں آشیانے کھڑے کر دیے، الہ کے مقابلے میں دیگر بت کھڑے کر دیے، ہم نے ذاتیات کے بت بنا لیے، ہم نے حکومتوں کے بت بنا لیے، ہم نے اپنے ذاتی من گھٹ قوانین کے بت بنا لیے، ہم نے خواہشات کے بت کھڑے کیے، ہم نے بزرگوں کو بت بنا کے کھڑا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں خیانت، اور پیغمبر کے مقابلے میں پیغمبر کی امانت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، وعدہ کیا ہے ہم نے، ایگریمنٹ کیا ہے ہم نے کہ ہم مطیع ہیں آپ کے، امتی ہیں آپ کے، حکم آپ کا ہوگا، ہاں ہمارے پہ چلے گا، طریقہ آپ کا ہوگا، اپنائیں گے ہم، لیکن اب یہ خیانت کر رہا ہے تو
کون کر رہا ہے دیکھے، جو بھی کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کے، نبی کی نماز میں خیانت، نبی کے قیام میں خیانت، آقا کے رکوع میں خیانت، آقا کے سجدے میں خیانت، آقا کے بولوں میں خیانت، آقا کے عمل میں خیانت، آقا کی جو ہے زکات اس میں خیانت، اور سید الکونین کے جہاد میں خیانت، سید الکونین کے انداز میں خیانت، کون سا زندگی کا معاملہ نہیں ہے جہاں آج کا مسلمان جو ہے یہ خیانت نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو بے ادبی سے بچے اور رکے۔ اسی طرح میرے بھائیو 16ویں نشانی فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورۃ النور اٹھائیے۔ اللہ گستاخی کے زمرے میں لاتے ہیں کہ جو پیغمبر کو عامیانہ طریقے سے جس طرح اپنے آپ کو آواز دی جاتی ہے ایسے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے، یہ گستاخی ہے، روکا ہے اللہ نے۔ اور جو اللہ کے روکنے پہ نہیں رکے کون ہوتا ہے؟ ماں باپ کے روکنے پہ نہ رکے گستاخ ٹھہرے، استاذ کے روکنے پہ نہ رکے گستاخ ٹھہرے، بڑے کے روکنے پہ نہ رکے گستاخ ٹھہرے، رب روکے یہ پھر ضد میں آ کے کہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کو یوں آوازیں نہ دیا کرو جس طرح تم آپس میں آوازیں دیتے ہو۔ اور بھائیوں قانون بنا دیا، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں انہیں اس وقت بھی یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا گیا، ادب کا تقاضا تھا۔ آقا سامنے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کے بلایا گیا ادب کے دائرے میں، لیکن جب محبوب زندہ ہے صرف درمیان میں دیوار کی اوٹ ہے، دیوار کی اوٹ، اور کسی نے آواز دی یا محمد کہہ کے یا رسول اللہ کا انداز اپنا کے، تو میرے بھائی اور رب نے اسی وقت گستاخی گنا اور اپنا قرآن اتار دیا کہ اس طرح کی گستاخی مجھے اپنے محبوب کے بارے میں برداشت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ جب آپ اس دنیا سے جا چکے، رخصت لے جا چکے اور آپ انتقال فرما چکے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اس کا دل اور طریقہ تو مانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جاؤ، پوری دنیا متفق ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ میرے موضوع سے تعلق بات رکھتی ہے اس لیے کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا۔ جاؤ پوری دنیا میں کسی مذہب کا نصاب اٹھاؤ جو آج تک ہم نے پڑھا ہے، اپنے نصاب کو دیکھو۔ آقا کی عمر کتنی لکھی تھی؟ 63 برس۔ عمر کو بریک کب لگتی ہے؟ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، نہیں تو آج آپ 1440 برس سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ آدم علیہ السلام سے پہلے تھے تو پھر ان کی عمر کروڑا سال لکھی جاتی۔ تو نے لکھی، رب نے لکھوائی، کتاب تیری، نصاب تیرا، برق تیرے، نصاب کمیٹی تیری، مذہب تیرا، عقیدہ تیرا، مسلک تیرا، لیکن اللہ لکھوا رہا ہے، بچہ تیرا، استاذ تیرا، اللہ پڑھوا رہا ہے اور سفید تختی پہ لکھوا رہا ہے۔ کل کو پوچھے گا کہ اگر آقا ابھی زندہ ہیں تو عمر کو بریک کیوں لگائی ہے؟ جی پیغمبر فوت ہوئے، اس کے بعد اگر کوئی انہیں پھر یا محمد کہہ کے پکارے، اللہ گستاخی کے زمرے میں لاتے ہیں۔ آئیں سنیے، اعلان ہوا، 17ویں گستاخی اللہ نے گنوائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے کافروں کو نہیں کہا، مومنوں کو کہا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرو۔ کیوں میرے بھائیو؟ اب دیکھو، ایک طرف آقا کی آواز آتی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اوے لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ دوسری طرف آواز ہوتی ہے، او لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے امام ابو حنیفہ نے پڑھی۔ ایک طرف پیغمبر کی دعوت ہے، لوگوں نماز محمدی پڑھو، دوسری طرف آواز آتی ہے نماز حنفی پڑھو۔ ایمان سے بتاؤ، پیغمبر کی آواز کو دبانے کے لیے ایک مسجد کے مقابلے میں کتنی مسجدیں، ایک سپیکر کے مقابلے میں کتنے سپیکر، ایک پریچر کے مقابلے میں کتنے پریچر، ایک دائی کے مقابلے میں کتنے دائی، کون کر رہا ہے؟ جن کو اللہ نے آواز دی تھی وہ دعویٰ کرنے والے، یا ایھا الذین آمنو، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، ہم کیے جا رہے ہیں۔ حضرات پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسے بلند آواز سے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ او احمد، او حامد، او محمود، میری بات سننا، اس طرح یا محمد مت کہنا۔ ہاں کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو اور اللہ کو تمہارا انداز یہ اچھا نہ لگے اور تمہارے عملوں کو برباد کر کے رکھ دے۔
میرے بھائیوں، یہ گستاخیاں آپ ذرا پڑھیے سورہ حجرات میں. یہ آیا تھا ایک وفد حجروں کے باہر، دیوار کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہا تھا، کیا بولا تھا؟ اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا باہر، ہمیں دین لینا ہے، ہم اسلام لانے کے لیے آئے. اللہ کو یہ دیوار کی اوٹ میں یا محمد کہنا اچھا نہ لگا، قرآن بنا کے اتار دیا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کے جو آپ کو یا محمد کہہ کر کے آوازیں دے رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کا ادب کیا ہے. تو یہاں سے کھڑا ہو کے اس طرح کی آوازیں لگائے اور اس کو ادب سمجھے. تیری زبان میں ادب ہو سکتا ہے، رب کی نگاہ میں ادب نہیں ہے. اور بھائیو 18ویں گستاخی، اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بنو، ان سے پھرو نہیں. اب جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی جائے، وہ قبول کرنے کی بجائے پھر جائے، سن کے بھاگ جائے، کہیں اور چلا جائے. رب کے قرآن کی زبان میں اللہ کے حکم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ اور رب کے حکم کی مخالفت گستاخی. بھائیو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں 19ویں گستاخی، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے، وَأَطَعْنَا، اطاعت کرنے والے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ زبانی دعویٰ کرنے والے، پیغمبر کی بات پہ کان نہ دھرنے والے، اطاعت کہنے والے، پھر اس سے منہ موڑنے والے، یہ وہ لوگ بے شک اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہماری نظروں میں گستاخ تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے. وما اولئک بالمؤمنین. اور بھائیو جو پیغمبر کی اطاعت کے ہوتے ہوئے امتی کی اطاعت کی طرف بلائے، ثم یتولی فریق منہم بعد ذلک، پھر یہ اس اطاعت سے منہ پھیر لے، کسی اور طرف کر لے، نبی کے شہر سے رخ پھیر کے کسی اور شہر کی طرف رخ کر لے، نبی کے چہرے سے منہ پھیر کے کسی اور چہرے کی طرف منہ پھیر لے، نبی کی ذات سے جو ہے جس کے یہ گن گا رہا تھا اس ذات سے ہٹ کے کسی اور کی ذات کی طرف چلا جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے منہ موڑ کے کسی اور کی بات کی طرف رخ کر لے، تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے 20ویں گستاخی، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ تمہارا فیصلہ کر دیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، آپ دیکھیں گے یہ گستاخ جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کی جناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے فیصلہ. بھائیو دیکھیں ماضی پہ نظر دوڑائیے، کتنے فیصلے آئے کہ ہمیں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کتنے فیصلے آئے ہمیں قیام کیسا کرنا ہے، کتنے فیصلوں کا مقام آیا، ہمیں عقیقہ کیسے کرنا ہے، ہمیں نکاح کیسے کرنا ہے، خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، اور پھوڑی کیسے ڈالنی ہے، ہمیں جو ہے یہ زندگی کے طور طریقے کیسے گزارنے ہیں. دو الگ الگ مقام آئے، ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، فیصلے کا وقت آیا، ہم نے فیصلہ لیا تو کس کا لیا؟ قابل غور چیز. اس کے بعد 21ویں گستاخی، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے ہمارا پیغمبر جو ہے وہ سپریم ماڈل ہے. ہمارا پیغمبر سپریم ماڈل ہے، آئیڈیل ہے تمہارے لیے، نمونہ ہے تمہارے لیے، سکیچ ہے تمہارے لیے، نقشہ ہے تمہارے لیے. تم نے نقشہ بنوایا محنت کر کے، اور پھر جو ہے بنانے والے نے اس کے مطابق بلڈنگ نہیں بنائی، تم ہر جانے کا دعویٰ کرتے ہو. ہم نے پیغمبر کو آئیڈیل بنایا. اب جس نے نبی کو آئیڈیل بنایا، باادب ٹھہرا، اور جس نے آقا کے ہوتے ہوئے، سپریم ماڈل کے ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ مقام اور اتھارٹی دے دی، وہ امام بڑے سے بڑا اس کی نگاہوں میں کیوں نہیں؟ امتی ہے تو تب بھی، پیغمبر ہے تو تب بھی. دیکھیے عیسائیوں سے کیا غلطی ہوئی، آقا کے ہوتے ہوئے انہوں نے سپریم ماڈل پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بنا. ہم نے کہا کافر. یہودیوں سے گستاخی ہوئی کہ آپ جیسی سپریم ماڈل ہستی ہوتے ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سپریم ماڈل مانا، آئیڈیل مانا، اسوہ مانا. رب نے قرآن میں سیدھا سیدھا کہہ دیا کافر. اور میرے بھائی آقا کے ہوتے ہوئے پیغمبر تو سپریم ماڈل بن نہ سکے، لیکن کسی امتی کو سپریم ماڈل اور اسوہ بنا کے تو کھڑا کر دے، محب بھی رہے عاشق بھی رہے، نہیں گستاخی ہے. 22ویں گستاخی اللہ فرماتے ہیں
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عملوں کو ضائع نہیں کرنا، وہ عمل ضائع ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں، میں نہیں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب بھائی کو سوچنا چاہیے، بہن کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے عمل اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق کیے یا کسی اپنی من مرضی سے کسی اور کے طریقے پہ کیے۔ اگر یہ عمل باطل کر بیٹھا تو رب کا نافرمان، پیغمبر کا نافرمان، گستاخ ہے۔ 23ویں غلطی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، پکڑو ترازو بھائیو، بہنیں جاگے، ہوش کرو بچوں، میرے بوڑھے بزرگ بھی سنیں، جو پیغمبر دے وہ لیا جانا ہے، جو پیغمبر پکڑائے پکڑنا ہے۔ آقا پکڑا رہے ہیں، لوگوں خذوا عنی مناسککم، میں حج کے طریقے دے رہا ہوں، پکڑو۔ جس نے پکڑے بعد اب جس نے چھوڑ دیا کتنا بد نصیب، کتنا بد نصیب ہوگا۔ آقا فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صلو کما رأیتمونی اصلی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک ایک لمحہ پوری زندگی کا پیغمبر دیے جا رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ جو لے رہا ہے بعد اب جو چھوڑ رہا ہے، بھائیو اسی طرح آقا کے بارے میں اللہ نے کہا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی چھوڑنے کو کہے وہ چھوڑ دو، جس سے روکے رک جاؤ، جو رک گیا باادب، جو آگے بڑھا گستاخ۔ آئیں دیکھیں پیغمبر نے قبروں پہ بیٹھنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ جو بیٹھ رہا ہے کیا ٹھہرا؟ آقا نے ان چراغاں کرنے سے منع کیا کہ نہیں؟ جو کر رہا ہے وہ کیا ٹھہرا؟ قبریں پکی کرنے سے محبوب نے روکا کہ نہیں؟ جو کر رہا ہے وہ کیا ٹھہرا؟ اور قبر پہ میلہ لگانے سے آقا نے روکا کہ نہیں؟ جو میلے ٹھیلے لگا رہا ہے، عرس لگا رہا ہے، کیا ٹھہرا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے روکا کہ نہیں؟ جو وہاں سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے، باادب ٹھہرا یا گستاخ ٹھہرا؟ آقا نے حلالہ کرنے سے روکا، جو کیے جا رہا ہے باادب ٹھہرا یا گستاخ ٹھہرا؟ آقا نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے سے روکا، جو کیے جا رہا ہے باادب ٹھہرا یا گستاخ ٹھہرا؟ حضرات آئیے سوچئے، محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو وٹے سٹے کے نکاح سے روکا کہ نہیں روکا؟ جو کیے جا رہا ہے کیا ٹھہرا؟ بدعات اور خرافات سے روکا کہ نہیں روکا؟ ایاکم والبدع، آقا نے نہیں کہا لوگوں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب پھر جو ہے یہ اس کو صحیح کہے، بدعت کو حسنہ کہے اور اس کو اپنائے جائے اور اس میں لگا رہے، رسوم و رواج کرے، قبروں پہ میلے لگائے، ڈھول طبلہ اور ناچ ہو، موسیقی عرس میلاد ہو، برسیاں قبروں پہ میلے ہوں، چراغاں 11ویں 12ویں ہو، کل تیسرا 7واں 10واں 40واں ہو، چھلے پتھرے ہوں، اور اسی طرح کڑے پہنے، گھنگرو پہنے، اور میرے بھائیوں مجاور بن کے، سجادہ نشین بن کے، اونچی قبریں بنا کے، پکی قبریں بنا کے، نظر نیازیں کر کے، منتیں کر کے، نظر مولا نیاز حسین کہہ کے، یا جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال کہہ کے، یا غازی عباس تیرے نام کی آس کہہ کے، حضرات یہ قوالی، یہ مجرے، یہ اس طرح کے سلسلے کرے، یہ پیغمبر نے دیے ہیں یا روکا ہے؟ اگر روکا ہے رکے، اگر نہیں رکے تو آج قدم روک۔ اگر بعضوں کی لسٹ میں آنا ہے، یہ میں کیچڑ نہیں اچھال رہا، یہ تیرے سے پیار کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں 25ویں بات جو میں نے کہی تھی، 25ویں گستاخی، ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ بھائیوں جو نبی سے آگے بڑھے گستاخ۔ اب پیغمبر نے تو تیجا کیا نہیں، مرگ میں ہم آگے بڑھے کہ نہیں؟ کیا ٹھہرے؟ ہاں جی، رسوم آپ نے جو ہم کرتے ہیں کی، یہ گٹھلیاں کھجور کی مدینے میں سب سے زیادہ ہوتی تھی، پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی جو آج پڑھتا ہے آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ گویا کہ اللہ نے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اللہ کو جبرائیل لے کے نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا نہیں، اور اگر اللہ نے دی تھی تو آقا نے ہم تک نہیں پہنچائی۔ جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں، بدعت کرنے والا بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے، جو اللہ نے پہنچائی تھی وہ نہیں پہنچائی، اسی لیے یہ اپنی طرف سے دین میں اضافے کرتا ہے۔ حضرات
गुस्ताखियों की लिस्ट मुकम्मल हुई। हाँ जी, बाकी 8 मिनट के अंदर हजरात हम उन आदाब का जिक्र कर दें कि जो अदब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनाने चाहिए और इस सिलसिले में हमें वो अदब करना चाहिए। नंबर 1, आपकी जात का अदब, और ये सारे भाई करते हैं, काफिर भी करते हैं कि आपके हुस्न जमाल का एतराफ किया जाए। नंबर 1, हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा, जमीन के चांद और आसमान के चांद को देख के कहते हैं कि हाँ यकीनन जमीन का चांद ज्यादा खूबसूरत है। हस्सान बिन मालिक कहते हैं कि क्या है, हस्सान बिन साबित, वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनुन। और इसी तरह पंजाबी शायर कहता है, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। उर्दू शायर कहता है, गुजरे हसीन लाखों जमाने की नजर से, मगर देखा न तुझसा किसी आंख ने। हाँ, ये भी आपके अदब का तकाजा है। इसी तरह आपको बशर माना जाए, ये दूसरा अदब है, क्योंकि अल्लाह की सारी मखलूकात में से सबसे आला मुकाम अगर किसी का है तो वो बशर का है। जहां जिब्रील के पर रुक जाएं, कट जाएं, वहां बशर की परवाज शुरू होती है। ये है मुकाम बशरियत। और आपको बशर मानना, एक मर्तबा आका को बशर कहने से अल्लाह 30 नेकियां देते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुन, या तो कायदा और कानून निकाल दीजिए कि कुरान की जो है ये हरूफ पढ़ने से नेकियां नहीं मिलती। हाँ, ये पैगंबर के बारे में अकीदा है, इसको अपना। और आपको नूर मिन नूरिल्लाह कहना आपकी गुस्ताखी है। इसी तरह नंबर 3, आपको अल्लाह का रसूल और बात भी उसकी मानी जाए। चौथा अदब, आपको खातमुन नबिय्यीन माना जाए, यानी आपकी जात के होते हुए किसी और जात को पैगंबर बना के पैगंबर की कुर्सी पे, रिसालत पे नहीं बिठाया जाएगा। और इसकी दलील, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और आका का कहना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। नंबर 5, आपका अदब यह है कि आपको उसवा माना जाए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नंबर 6, आपको सबसे बड़ा इमाम माना जाए, अंबिया का भी इमाम, इमामुल अंबिया तस्लीम किया जाए, क्योंकि आप इमामुल अंबिया हैं। और आपके होते हुए किसी उम्मती को इमाम के मुसल्ले पे खड़ा करना ये दुरुस्त नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। नंबर 8, आपसे पेशकदमी न की जाए, जैसा कि हम अभी पढ़ के आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। भाइयों, वो गुस्ताखियां थी, ये अदब है, नोट कीजिए। ला तुकद्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूली। और नंबर 9, आपकी मुखालफत न की जाए, जो मुखालफत करता है रुके, सुने। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। नंबर 10, जो आपसे मिले वो ले लिया जाए। अदब, जो मिले ले लिया जाए। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु। और अगला अदब, जिससे आप रोके रुक जाया जाए। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। नंबर 11, आपकी नाफरमानी न की जाए। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। 12वां, इख्तिलाफ की सूरत में रुजू आपकी तरफ किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। नंबर 13, ये अदब है कि आपको हाकिम और जज माना जाए। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। 14वां अदब, आपको आमियाना तरीके से आवाजें न दी जाएं। ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। और नंबर 15, आपको दूर से आवाज न दी जाए। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। अकलमंद आदमी जो है पैगंबर को दूर से आवाजें नहीं देता। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम। नंबर 16, आपकी आवाज से किसी की आवाज को बुलंद न किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नंबर 17, आपसे जोर से न बोला जाए। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम लिबाद। और 18 नंबर अदब ये है, आपके सामने आवाज को पस्त रखा जाए। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ओ भाइयों, अपने दिलों का तकवा चेक कीजिए, मेजरमेंट कीजिए कि मैं पैगंबर की बात के सामने अपनी आवाज पस्त कर लेता हूं कि नहीं। आज पैगंबर बोल नहीं रहे, ये किताब और सुन्नत बोल रही है, इसके सामने मेरी आवाज गालिब और भारी है। और इसी तरह नंबर जो है 19, आप पे वो दुरूद और सलाम भेजा जाए जो पैगंबर को पसंद है। ये भी अदब का तकाजा।
اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی والا حضرات اسی طرح نمبر 20 آپ کو سب سے بڑا محبوب مانا جائے، دنیا کے سارے محبوب آپ پہ قربان کر دیے جائے. واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں آئے، باپ آئے، بھائی آئے، بہنیں آئے، رشتہ دار آئے، عزیز و اقارب آئے، امتی آئے، امام آئے، کتب آئے، ابدال آئے، صحابی آئے، تابعی آئے، بڑے بڑے وڈیرے آئے، حتیٰ کہ پیغمبروں کی پوری ڈھیری آ جائے، سب سے بڑا محبوب کسے مانا جائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائیو 21واں ادب کہ آپ کی بیویوں کو مقدس اور مطہر مانا جائے. 22واں ادب آپ کی آل کی توقیر کی جائے. 24واں ادب آپ کے صحابہ کی عزت کی جائے. اور 25واں ادب آپ کی ذات میں غلو نہ کیا جائے. آقا نے کہا تھا لا تغلو ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. پہلے سے لوگ آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، رب کا بیٹا بنا دیا. کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا. میرے بارے میں اس طرح کا بڑھاؤ چڑھاؤ پیش نہیں کرنا ہے. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ان گستاخیوں سے بچنے کی توفیق دے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ ادب اپنانے کی توفیق دے جو ضروری ہے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا،